نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سامعین کرام، آج آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام اور جمہوریت، اسلام اینڈ ڈیموکریسی. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کا جمہوریت سے اور جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے اور اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مطالعے سے، علماء کے فرامین سے، تحقیقات سے یہی بات واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ اسلام کا جمہوریت اور سیاست اور جمہوریت اور سیاست کا اسلام سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. سیاست اسلام سے ہے اور حقیقتاً اسلام ہی نے سیاست کرنا سکھائی ہے. اور حدیث شریف کے مطابق جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انبیاء بنی اسرائیل وہ سیاست کیا کرتے تھے. تو النہایہ میں امام ابن اسیر جزری نے یہ فرمایا ہے کہ سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ مصلحت کا کام کرنا، یعنی قوموں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا، جو ان کے حق میں اچھا ہو، صلاح ہو، اصلاح ہو، اس کے لیے کوشاں رہنا، یہ سیاست ہوتا ہے. اور انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلوۃ والسلام یقیناً یہی کام کیا کرتے تھے کہ جو ان کی امت کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے بہترین ہوتا تھا وہی پلان کیا کرتے تھے، اسی کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. بہرحال ابھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ معاشرے میں یہ سوچ بہرحال پنپ رہی ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام اور سیاست کا، اسلام اور جمہوریت کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعلق ہے. اگر ہم اس کے لیے مختصراً اگر مثالوں میں ہم جائیں، اپنی تاریخ میں ہم جائیں، تو ہمارے لیے قرون اولیٰ میں خلفائے راشدین کی بہترین مثال موجود ہے جو کہ جمہوریت ہی پر مبنی ہے. یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت مسلمانوں کے اتفاق سے وجود میں آئی تھی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کے بارے میں کوئی نص صریح، نص قطعی ارشاد نہیں فرمائی، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد ہی صحابہ کرام میں اختلاف رائے آنا شروع ہو چکا تھا. یہ معاذ اللہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ صرف ایک اختلاف رائے تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اختلاف رائے میں ایک یہ حدیث شریف پیش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ جو امام ہوں گے، جو امامت کبریٰ کے حامل افراد ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. اور اس پر سارے افراد، سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے آپ سے عرض کیا کہ اے ابو بکر، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر خلافت کے طور پر آپ کو خلیفہ مان کر بیعت کرتا ہوں. جب حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا تو پھر سارے افراد جو ہے وہ یکے بعد دیگرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. جمہوریت یہی ہے. جمہوریت کا لفظی معنی بھی اکثریت، میجورٹی ہی ہے. اور سارے صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتا دیا کہ اسلام میں جمہوریت ہے، جمہوریت اسلام ہی سے نکلی ہے، اسلام سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی ویسے اگرچہ ہر ایک کے دل میں آپ کی عظمت تھی اور آپ کو حضرت عمر نے پہلے خلیفہ کہہ دیا، لیکن آپ باضابطہ طور پر اس وقت تک خلیفہ نامزد نہیں ہو سکتے تھے. آپ خلافت کی کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے تھے جب تک کہ سارے افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیتے. جب سب نے بیعت کی اور جمہوریت والا معنی یعنی اکثریت، میجورٹی حاصل ہو گئی، تب جا کے آپ نے خلافت کی کرسی سنبھالی اور آپ نے اس عہدے کے سارے معاملات کو انجام دیا. پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. یہ صرف ایک نامینیشن تھی، جیسے نامینیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کو باقاعدہ ذمہ داریاں نہیں سونپی جاتی. آپ کو نامینیٹ کیا حضرت ابوبکر نے، لیکن آپ کے وصال کے بعد آپ نے اس وقت تک اپنی باضابطہ خلافت کا اعلان نہیں کیا جب تک کہ آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت نہیں کی. اور یہ بیعت یہی ووٹنگ سسٹم ہے. جس طرح آج ووٹنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں، ووٹنگ سسٹم ہے، باقاعدہ ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں. بیعت بھی بعینہ ہی سیم یہی چیز ہے، ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. تو یہ بیعت ووٹنگ ہے، ایک بندہ آ کے بیعت کرے گا، یہ ایک ووٹ ہے. تو آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، ووٹ کاسٹ کیا، تب جا کے آپ کی خلافت منعقد ہوئی. پھر آپ کے بعد یعنی آپ کی جب شہادت ہونے لگی، جب آپ زخمی تھے، تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو اپنا خلیفہ نامزد کریں. آپ نے کہا نہیں، میں ان 6 افراد کے سپرد یہ ذمہ داری کرتا ہوں کہ یہ اپنے میں سے جس کو بہتر سمجھیں گے خلیفہ نامزد کر لیں گے.
اور ان میں حضرت مولا علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ حضرات اور دیگر صحابہ کرام 6 افراد پر مشتمل کمیٹی تھی۔ ان میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے بہترین سمجھا، اور یقیناً ہم بھی ان کے فیصلے سے راضی ہو کر ہم ان کی اتباع میں ان کو بہترین سمجھتے ہیں ان حضرات میں۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لی۔ یہ پہلے سے نومینیشن ہوئی شورا کے اندر، پھر بعد میں لوگوں سے بیعت لی گئی۔ جب بیعت ہو گئی، ووٹ کاسٹ ہو گیا اور سب نے آپ کے خلیفہ ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی، تب جا کے آپ کو باقاعدہ بالاتفاق باضابطہ طور پر سرکاری طور پر آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، خلیفہ قرار دیا گیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی محاصرے کے دوران، جب آپ کی شہادت ہو گئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو طریقہ انتخاب ہے، علماء نے کہا ہے کہ آپ کا طریقہ انتخاب جمہوریت کی بہترین مثال ہے۔ یعنی اگر جمہوریت ہمیں کامل ترین انداز میں نظر آتی ہے تو آپ کے اس خلافت کے انتخاب میں نظر آتی ہے۔ اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے، یعنی وہی بات کہ لوگوں میں اختلاف تھا، کچھ لوگ کہیں اور، کچھ لوگ کہیں اور، کچھ لوگ آپ کے حامی تھے، تو لوگوں نے جب آپ سے بیعت کی تو آپ کے لیے وہی جمہوریت والا جو ہے وہ اس کی صورت پیش آئی، وہ صورت سامنے آئی۔ اکثر لوگوں نے اس وقت، سارے لوگوں نے نہیں، اکثر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کر لی، ووٹ کاسٹ کر دیا، ووٹ کاسٹنگ ہو گئی، تب جا کے آپ کو باقاعدہ خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اور ہمیشہ سے اس وقت سے لے کر اب تک، جب تک بھی اسلامی حکومتیں قائم رہی ہیں، ہمیشہ یہی طریق رہا ہے، نومینیشن اپنی جگہ، لیکن وہ نومینیشن اس وقت تک جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ووٹ کاسٹ نہ ہو جائے بیعت کی صورت میں، یا باقاعدہ جو جدید طریقہ ہے اس کے مطابق جب ووٹ کاسٹ ہو جاتا، بیعت ہو جاتی، تو جا کے باقاعدہ اس کو حکمران یا خلیفہ سمجھا جاتا تھا، مقرر کیا جاتا تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھ سکتا تھا اور احکام جاری کر سکتا تھا۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ایک بڑی عام اور سادہ سی مثال ہے۔ اگر ہم اپنی اس بہترین زرعی دور پر ہم اور اس تاریخ پر ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس سے الجھن سے نجات مل جاتی ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے کہ اسلام اور جمہوریت یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جمہوریت اسلام سے ہی نکلی ہے، یہ مغرب کا پھیلایا ہوا شوشہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جمہوریت کا طرز ہم نے دیا ہے۔ برطانیہ والے کہتے ہیں کہ یہ 1299 میں جو انہوں نے باقاعدہ جدید جمہوریت کا آغاز کیا تھا اپنے تئیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دنیا کو ہم نے یہ تحفہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اسلام نے دنیا کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اسلام تہذیب و تمدن بھی دیتا ہے، شرع احکام بھی دیتا ہے، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ کے سامنے اس کو قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔